بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، لولی کان میں خوش آمدید۔ امید ہے اب سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اعلیٰ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بلی کو گھر میں پالنے کی اہمیت، فائدے اور نقصانات کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ویڈیو کے نیچے لال بٹن کو سبسکرائب کر اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو کلک کریں اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، کومنٹ، شیئر ضرور کریں۔ اسلام میں بلی پاک نہیں لیکن اسے طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے بلی کو باندھا تھا کہ وہ مر گئی، وہ اسے کھانے کے لیے دیتی اور نہ ہی پینے کے لیے، نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ کیڑے مکوڑے کھائے، اس وجہ سے وہ آگ میں داخل ہو گئی۔ بلی کے بارے میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ بلی کو پالنا کیسا ہے؟ اس کے علاوہ آپ کو بلیوں کے متعلق معلومات بھی دیں گے۔ کہتے ہیں کہ انسان نے بلی کو تقریباً 10,000 سال پہلے پالتو بنایا۔ آج کے دور میں عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بلیوں کو پہلے اس وجہ سے پالتو بنایا گیا ہے، یہ چوہے کھاتی تھیں۔ آج بھی جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے اسی مقصد کے لیے پالی جاتی ہے۔ بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانوروں کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ آئیے آپ کو حدیث بتاتے ہیں جس میں بلی کے بارے میں بتایا گیا ہے، بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہو جاتا، کیونکہ ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہرسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں، انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کیا کہ اسے رکھ دے، اور بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہرسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام بخاری آئرہ ایک روایت نقل کی ہے، کشبہ بن کعب بن مالک کی حدیث میں ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ یہ کشبہ کے سسر ہوں، ایک دن کشبہ کے پاس گھر آئے تو اس نے ان کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا۔ ایک بلی آئی اور پانی پینا چاہا تو انہوں نے برتن کو بلی کی جانب ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پی لے۔ کشبہ کہتی ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میں انہیں دیکھے جا رہی ہوں تو وہ کہنے لگے، میری بھتیجی کیا تم اس سے تعجب کر رہی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نجس نہیں بلکہ یہ تم پر آنے جانے والی ہیں۔ گھر میں بلی پالنے کا سوال، اس بارے میں فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے۔ بلی موذی جانور نہیں، نہ ہی نجس ہے، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ گھر پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور اسانپ اور چوہے کھا جاتی ہے۔ بلیوں کو انسانی لنگس بہت پسند ہوتے ہیں، اسی لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے۔ یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا، لہذا آپ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھی پال سکتے ہیں۔ شکریہ۔